اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں شہزادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وفات کی۔ اس مختصر وقت میں میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں شہزادی کے متعلق بیان کروں۔ قبل اس کے کہ آغاز کروں مختصر وقت میں ایک مقدمے کے طور پر شروع میں یہ بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ انسان کی کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ نعمتوں پر اگر انسان صحیح وقت پر صحیح مقام پر استعمال کرے ان نعمتوں کو تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرے، صحیح وقت پر استعمال کرے تو وہ نجات حاصل کر سکتا ہے اور اس انسان کی کامیابی ہے۔ جیسے کہ خود قرآن کامیابی کے لیے آواز دیتا ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو آپ حضرات بارہا نمازوں میں سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں خداوند عالم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما، یا بعض جو ترجمہ کرتے ہیں کہ لگا دے۔ کون سا راستہ ہے سیدھا؟ آگے آیت پڑھتے ہیں آپ، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، جیسے آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ وہ راستہ کہ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ تو ایک راستہ ہے جس پر اللہ اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے۔ نعمتیں کچھ عام ہیں، کچھ خاص نعمتیں ہیں۔ جو انسان نعمتیں عام میں اگر وہ شکر پروردگار بجا لائے، جیسے انسان کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، یہ نعمت عام ہے۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان، یہ جو اللہ نے اعضاء و جوارح دیے ہیں، صحیح و سالم دیے ہیں، اگر انسان ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا تو اس کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر پروردگار بجا لاؤ گے تو میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر عام نعمتوں میں آپ شکریہ ادا کرتے جاؤ گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا، لیکن نعمت عظمیٰ جو عالی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، جیسے پروردگار کو کی وحدانیت کا اقرار آپ کے دلوں میں موجود ہے، یہ ایک پہلی کامیابی آپ کی ہے۔ اس کا شکر پروردگار بجا لائیں کہ اللہ تیری وحدانیت کو ہم مانتے ہیں۔ دوسرا، رسول کی رسالت جو آپ کے دلوں میں محبت موجود ہے، گواہی دیتے ہیں۔ تیسری، ولایت مولا کائنات امیر المومنین کی، جس وقت دین مکمل ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
جب آپ ان نعمتوں کا شکریہ بجا لائیں گے تو آپ کی زندگی انسان کی کامیابی ہوگی دنیا اور آخرت میں. آئیں اسی کلیے کو لے کر ہم دیکھتے ہیں شہزادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مقام کو، جسے ملکۃ العرب کہا گیا، جس کے پاس ہزاروں کے اونٹ، جس کے پاس سونا و چاندی، زر و جواہرات، جس کے پاس ہزاروں کے غلام، جس کے پاس ہزاروں کی کنیزیں موجود تھیں، وہ اتنی اعلیٰ شخصیت کے باوجود جب وحدانیت خدا میں آ کر اللہ کی توحید کا اقرار کر کے رسالت کے بزم میں آئی ہیں تو مال کو بھی، دولت کو بھی، جاہ و حشم کو بھی لٹا دیا پیغمبر اسلام پر. یہ جو نعمتیں اللہ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو دی تھی، ان نعمتوں کو لٹا کر راہ دین میں، دین اسلام پر، اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے جب اسلام پر قربانی پیش کرنا شروع کی ہیں اخلاص کے ذریعے، تو اللہ نے کہا، جو قرآن میں آپ حضرات پڑھتے ہیں، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک عائلا فاغنا، نبی کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے نبی، اے رسول، ہم نے آپ کو تہ دست پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. کس نے غنی کیا؟ کرنے والی بیوی ہیں خدیجۃ الکبریٰ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے کیا. یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا عمل اخلاص کے ذریعے سے نعمتوں کا اسراف کیا، صحیح مقام پر اس نعمت کا استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس عمل کو قبول فرما کر نعمتوں میں اضافہ کیا کہ آج تک شہزادی کا نام باقی ہے. کیسے؟ لوگ پوچھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ جب تک پیغمبر اسلام کی خدمت میں رہی شہزادی، پیغمبر اسلام کا احترام کرتی رہی. ملکۃ العرب ہے، تاریخ میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز پیغمبر اسلام گھر میں تشریف فرما، جیسے ہی داخل ہوئے ہیں جبی نے رسالت پر دیکھا کہ بل کھائے ہوئے ہیں، پریشانی کے آثار نمودار ہے. آواز دی، اے والی و وارث، کیا بات ہے؟ کہا مکے میں کفار مکہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو بہت پریشان کر رہے ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کچھ ان کے قرضے ہیں جس کی بنیاد پر انہیں پریشان کیا جا رہا ہے. ملکۃ العرب نے آواز دی غلاموں اور کنیزوں کو کہ جو کچھ ہمارے پاس مال و دولت ہے اس کو لا کر رکھ دیا جائے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک طرف پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے اور دوسری طرف بی بی خدیجۃ الکبریٰ موجود تھی. سونا و چاندی، ہیرے و جواہرات لا کر اتنا ڈال دیا گیا کہ پیغمبر اسلام نہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھ پا رہے تھے، نہ خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر اسلام کو دیکھ پا رہی تھی. اور آواز دیا ہے میرے والی و وارث، یہ جو کچھ دولت ہے یہ آپ کا اختیار ہے، اس دولت پر جہاں چاہے آپ صرف کریں. اللہ اکبر. ایسا بھی وقت آیا کہ ملکۃ العرب جو چل نہیں سکتی، فرش پر قدم رکھنے والی، محلوں میں زندگی گزارنے والی بیوی، اپنے ہاتھوں سے پیغمبر اسلام کے لیے روٹی بناتی ہیں اور پھر خود لے جا کر اور جنگل کی طرف، اس پہاڑی علاقے کی طرف جاتی ہے کہ جہاں پر پیغمبر اسلام غار میں بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہے. اپنے والی وارث کو چل کر قدم بڑھا کر اکیلی خود جاتی تھی اور خود کھانے کا انتظام کرتی تھی. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جو شہزادی نے دین پر قربانی پیش کی ہے، اس سے بڑی قربانی یہ تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جو شعب ابی طالب میں بھوکے رہنا پڑا. تاریخ کہتی ہے درختوں کے پتے کھائے گئے. ایسے میں بھی پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا. تبھی تو پیغمبر نے آواز دی تھی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں آواز دی تھی
جیسے ہی وفات ہوئی ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ سے پہلے حضرت ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی، اور اس کے بعد بی بی خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی تو آواز دی تھی یہ سال عام الحزن ہے۔ کیوں غم کا سال قرار دیا؟ اس لیے کہ دو شخصیتیں پیغمبر اسلام سے چھن گئی تھی۔ یہ بی بی کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے، اس لیے کہ وہ بی بی تنہا ہے تاریخ کے اوراق میں، دنیا میں اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا اس بی بی کو، وہ یہ کہ اللہ نے تمام عورتوں میں، دنیا کی تمام عورتوں میں اور انتخاب کیا پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ کے لیے، اور پھر ایک معصومہ کے لیے جو شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بطن مطہر، بطن مبارک جو انتخاب کیا ہے وہ شہزادی خدیجہ الکبریٰ کا بطن ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا رتبہ ہے، اس لیے کہ شہزادی نہیں آ رہی ہیں، 11 اماموں کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بطن میں پرورش پا رہی ہیں۔ عرب کے اس ماحول کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر بیکاٹ کیا گیا، کوئی نہ آنے پائے، ملکۃ العرب کی کوئی مدد کرنے نہ پائے، بی بی خدیجہ الکبریٰ کی کوئی عورت مدد کرنے کے لیے نہ جائیں، ایسے ماحول میں اللہ نے آسمان سے بھیجا حوا کو، آسیہ کو، مریم کو۔ اللہ اکبر، تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ عورتیں آسمان سے آئی ہیں مدد کے لیے، کمک کے لیے، نورانی شخصیتیں آئی ہیں۔ اور خود بی بی خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب میں تنہائی کا احساس کرتی تھی، جب بھی میں تنہا محسوس کرتی تھی، پیغمبر اسلام گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے، تو میری بطن سے میری بیٹی مجھ سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی طاہرہ و مطہرہ، پاک و پاکیزہ بی بی تھی یہ، کہ جسے شہزادی اپنی ماں سے گفتگو کر رہی ہیں۔ تاریخ میں 2 ہی ہمیں ایسے نمونے ملے، یا فاطمہ بنت اسد ملی کہ جس نے بطن میں مولا کائنات سے علی علیہ السلام نے گفتگو کی اپنی ماں سے، یا شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنی ماں سے گفتگو کی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے بی بی کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک بی بی خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ کے ازدواج میں موجود تھی، کسی اور کو ازدواج کرنے کا موقع نہیں ملا، تنہا تھی، کوئی اور بیوی موجود نہیں تھی۔ یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مقام تھا، یہ رتبہ تھا۔ ظاہراً جہاں تک میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، 53 سال تک پیغمبر اسلام نے کسی سے ازدواج نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے 1 کی جگہ 2، 2 کی جگہ 3، کئی ازدواج کیے پیغمبر اسلام نے، لیکن اس کے باوجود بھی رات ہوتی تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا دین اسلام پر احسان ہے کہ جس نے اپنی دولت کے ذریعے سے دین کو بچایا، راہ خدا میں اپنی جو نعمتیں اللہ نے عطا کی تھیں وہ نعمتوں کو پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آئیے ہمیں بھی اس ماہ مبارک رمضان میں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں نوازی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی، نعمت عظمیٰ بڑی نعمتیں بھی، اس کا شکر بجا لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس نعمتوں میں اضافہ بھی کرے اور صحیح مقام پر صحیح جگہ استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ رمضان اسی کا نام بھی ہے۔ روزہ جو ہے، روزہ صرف کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اعضاء و جوارح کو بھی کنٹرول کر لینے کا، گناہوں سے بچا لینے کا نام ہے روزہ۔ تو اس ماہ مبارک رمضان میں نعمتوں کا، جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا شکر بجا لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعمت عظمیٰ ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا روز محشر، روز قیامت، اس کو جواب دینا ہوگا، وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نعمت ہے جو ہمارے اندر پرورش پا رہی ہے، نسلاً بعد نسل یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کو باقی رکھیں، اور ایام بھی آنے والے ہیں،
اسی وقت انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں علماء بیان فرمائیں گے کہ مقام مولا کائنات کیا ہے۔ تو یہ بی بی قطیعۃ الکبریٰ کا مقام تھا، یہ رتبہ تھا کہ جہاں خود پیغمبر اسلام بیٹھ کر تعریف کیا کرتے تھے، اور اس کا ایک نمونہ دنیا میں انا اعطیناک الکوثر، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے کہا سب انکار کر رہے تھے، لیکن اس وقت میرا ساتھ دینے والی بی بی قطیعۃ الکبریٰ تھی۔ سب انکار کر کے کافر ہو رہے تھے، اور بی بی قطیعۃ الکبریٰ میری باتوں کا اقرار کر کے ایمان لا کر میرے ساتھ اس مشن میں آگے بڑھ رہی تھی، اور کہا کہ سب سے پہلے بی بی قطیعۃ الکبریٰ ہے کہ جس نے میرے ساتھ نماز، اللہ کی توحید کا اقرار کر کے نماز جماعت ادا کی ہے۔ اللہ اکبر! یہ بی بی قطیعۃ الکبریٰ کا مقام ہے، یہ رتبہ ہے، اور اس اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں، ان کا جو مقام ہے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آئے ماہ مبارک رمضان میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ ہم سب کو گناہان کبیرہ اور صغیرہ جو کچھ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں ان کو معاف فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنوں میں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اس کی قدردانی کر کے شکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر عطا فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار